صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أضر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم عزیزان گرامی خدمگاہ مولا علی پر انجمن حیدری کے زیر انتظام یہ عشرہ مجالس کی نویں مجلس ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ جیسا کہ آنے والے شب کے وقت کو آپ نے محفوظ کیا ہوگا اور میرا تواتر سے یہ طریقہ رہا ہے کہ میں شب 8 کو مختص رکھتا ہوں 11ویں امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم اور جو موضوع معین ہے اسی موضوع میں سفر کرتے ہوئے ہم اس عہد سے اس امر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ بغیر معصوم تنزیل سے تعویل کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ تنزیل سے تعویل کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک دن چھوڑ کر جب آپ بعد ظہر مجتمع ہوں گے تو ہم ان تقاریر کا ایک تتمہ آپ کے سامنے، ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یقیناً پڑھے لکھے احباب اور سمجھدار عزیز اہم مقامات کو محفوظ بھی کر رہے ہیں، محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ میں بالخصوص نوجوانوں کا، طلباء کا اور وہ حضرات جو کہ نیٹ سے استفادہ کرتے ہوئے ان مجالس کو سمعی اور بصری طریقوں سے استفادے کی منزل میں ہیں، ان تمام حضرات کا، ان کی توجہات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انہماک قلبی کے ساتھ اور موجودہ عہد میں اس موضوع کی حساسیت کو پورے طریقے سے محسوس بھی کیا اور محفوظ بھی کیا۔ جیسا کہ کہا گیا کہ استحقاق تعویل یا تو اللہ کو حاصل ہے، وَيَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ استحقاق تعویل یا تو اللہ کو حاصل ہے یا انہیں حاصل ہے کہ جو راسخون فی العلم کی منزل پر ہیں، راسخون فی العلم کی منزل پر ہیں۔ اور گزشتہ شب گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پانچویں امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الراسخون فی العلم رسول اللہ، یعنی بیان رسول تعویل ہے، بیان رسول تعویل ہے۔ اور پھر چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے مکالمے کے ذریعے سے پورے تسلسل کا تعارف کرا دیا، کَأَنَّحْنُ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، نَحْنُ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، ہم راسخون فی العلم ہیں اور ہمیں استحقاق تعویل حاصل ہے۔ راسخون فی العلم ہیں اور ہمیں استحقاق تعویل حاصل ہے۔ تو اب یوں سمجھنے کی باتیں ہیں، یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ اس حدیث ثقلین پر کلمہ پڑھنے والوں کو پریشانی کیا ہے۔ حدیث ثقلین پر کلمہ پڑھنے والوں کو پریشانی کیا ہے۔
اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا مجرد راہوں میں رہنا چاہتا ہے. کلمہ پڑھنے والا مجرد راہوں میں رہنا چاہتا ہے. کلمہ پڑھنے والا تنزیل میں سانس کھینچنا چاہتا ہے. کلمہ پڑھنے والا منزل تنزیل میں سانس کھینچنا چاہتا ہے. وہ تعویل کی راہوں پر قدم نہیں بڑھانا چاہتا. وہ تعویل کی راہوں پر قدم نہیں بڑھانا چاہتا. اور بڑھائے بھی کیسے؟ بڑھائے بھی کیسے جب 11 ہجری کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کتاب کافی ہے. ہجری کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کتاب کافی ہے. اور یہ طے کر لیا کہ نظام اسلام ہم قرآن سے لیں گے. نظام اسلام ہم قرآن سے لیں گے. اصول نہیں، اصول اسلام نہیں، نظام اسلام ہم قرآن سے لیں گے. اور یہی سبب ہے کہ آج 1442 ہجری میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں. یہ آوازیں گونج رہی ہیں کہ ریاست مدینہ قائم. ریاست مدینہ قائم ہو. اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جمہوریت، اسلام جمہوریت. اسلام میں جمہوریت کہاں سے آئی؟ اسلام میں جمہوریت کہاں سے آئی؟ ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو. تو کہتے ہیں اسلام جمہوریت، اور جمہوریت اسلامی راستے سے، جمہوریت اسلامی راستے سے ریاست مدینہ کو قائم کرے گی اور نظام خلافت راشدہ کو نافذ کرے گی. یہ بیانیہ میں نے سن بھی لیا اور پڑھ بھی لیا. اور ظاہر ہے کہ جرت کی بات ہے، جرت کی بات ہے. لیکن مجھے کوئی دکھائے تو صحیح، مجھے کوئی دکھائے تو صحیح کہ اسلام کو قرآن نے نظام کہاں بنایا. اسلام کو قرآن نے نظام کہاں بنایا. میرے حضور، اسلام تو اصول زندگی سے بتاتا، اسلام تو اصول زندگی بتاتا. اسلام نے کہاں کہا، قرآن میں کہاں کہا کہ اسلام نظام ہے. لیکن 11 ہجری کے بعد جب بادشاہ ندائے اسلام میں لپٹا اور اس نے کہا اسلام اور جمہوریت، تو اس نے کہا اسلام کا نظام لائیں گے، اسلام کا نظام لائیں گے. لائیں گے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے، خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے. تو پھر صدر مملکت کو بڑی لمبی داڑھی رکھنا پڑی. پھر صدر کو 5 وقت مسجد میں نماز کی امامت کرنا پڑے. پھر صدر مملکت کو جمعے کا خطبہ دینا پڑے. پھر صدر مملکت کو بھی اسی قطار میں لگنا ہوگا جہاں سے فقیر دے رہا ہے. صدر مملکت کو بھی اسی قطار میں لگنا ہوگا جہاں سے فقیر دے رہا ہے. نہیں،
پھر صدر کو انتخاب سواری کرتے ہوئے اس امر کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اگر غلام سواری پہ ہے تو آقا مہار تھامے ہوئے. نظام جب لائیں گے تو ان سب باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. لائیں نظام اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. ہم کوئی معترض نہیں ہیں، ہم کوئی معترض نہیں ہیں، اس لیے کہ کل بھی ہم معترض نہیں تھے اور آج بھی ہم معترض نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی نظام آئے، کوئی نظام آئے اور تسخیر جغرافیہ شروع ہو جائے غیر قانونی راستوں سے، قانونی راستوں سے تسخیر جغرافیہ شروع ہو جائے. فوجیں جائیں ادھر اسپین فتح ہو، ادھر ایران فتح ہو، ادھر افریقہ کی جانب لشکر بڑھے. لیکن عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ کہ جائے کوئی اور کریڈٹ کس کی کو مل جائے. جائے کوئی اور کریڈٹ کسی کو مل جائے. اقبال گرایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، گرایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے. زور حیدر فقر بوذر، زور حیدر فقر بوذر اور شکوہ سلیمانی. تو تاریخ کہتی ہے کہ گیا کوئی اور اقبال کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے. تو اب جب عادت ہو چلی ہے کہ فوراً ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، تو اب تاریخ پر نگاہ رکھنے والے اقبال کی فکر کو سامنے رکھیں. اور اب بھی کوئی جرت ہے کسی میں کہ کہے فکر اقبال غلط ہے؟ اب بھی ہے کسی میں جرت کہ وہ کہے کہ فکر اقبال غلط ہے؟ اقبال کو 3 ہی نام ملے. زور حیدر ملا، فخر بوذر ملا، شکوہ سلمہ ملا. 3 ہی نام ملے اقبال. مگر ہم تسلیم کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ قدم آپ بڑھائیں اور کریڈٹ کسی اور کو مل جائے. قدم آپ بڑھائیں اور کریڈٹ دیکھیے. میں آج نوی منزل میں سفر کر رہا ہوں اور یہ مقام بھی میں ضروری سمجھ رہا تھا اور میرے موضوع کی زد میں ہے، اور جو میرے موضوع کی زد میں ہو وہ بچ کے نہیں جائے گا. میرے موضوع کی زد میں ہو وہ بچ کر نہیں جائے گا. لائیے آپ کہاں سے شروع کریں؟ بنو امیہ وہی تو نہیں آئی ان کے پاس، یہ تو ہوا و ہوس میں گرفتار تھے، یہ شہوات میں گرفتار تھے.
بنو عباس یہ تو عیاشیوں مکاریوں کے اندر اسیر تھے، اسیر تھے۔ پھر کہاں چلیں گے؟ سامانی، سلجوقی، تاتاری، بنو فاطمی، بادشاہان ترک، پھر عرب بادشاہ، پھر عرب بادشاہ۔ اب مجھے بتائیے ان تمام مناظر کے اندر کسی بادشاہ نے ملت سے کوئی مشورہ لیا؟ دیکھیے کتنے مہم مقام سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی بادشاہ نے کبھی کسی عہد میں ملت سے مشورہ لیا؟ بادشاہ کیا جواب دے؟ علماء درمیان میں آ گئے۔ بادشاہ کیا جواب دے؟ علماء درمیان میں آ گئے۔ کہ یہ ذل الہی ہے، یہ ذل الہی ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے۔ یہ ہی تو ہیں کہ جو احکام خداوندی کے محافظ ہیں، یہی تو ہیں جو احکام خداوندی کے محافظ ہیں۔ اگر یہ خالی ہاتھ ہوں تو ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن اگر یہ بھرے ہوئے ہاتھوں سے آ جائیں تو ان کی منشا کے مطابق ہمارے لب بھی ہلتے ہیں، ہمارا قلم بھی ہلتا ہے، ہمارا قلم بھی ہلتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہیں ملے تو دکھائیں۔ علماء درمیان میں ہیں، علماء درمیان میں۔ یہ ابن اسیر ہیں، یہ ابن اسیر ہیں، یہ محی الدین عربی ہیں، یہ ابن تیمیہ ہیں، یہ ابن حزم ہیں۔ دیکھیے یہی نام ہیں، اور میں بڑے ادب سے نام لینے کا عادی ہوں۔ لیکن بادشاہ تو یہ جواب نہ دے سکا کہ ہم نے ملت سے مشورہ کیوں نہ کیا۔ علماء درمیان میں آ گئے، اور درمیان میں جب آئے تو کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو، جب تمہیں علم نہ ہو اہل ذکر سے پوچھو، جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اہل الذکر ہے کون؟ اہل الذکر ہے کون؟ اب گفتگو کا آخری مقام کل کیا تھا؟ ذکر سمجھ میں آئے تو اہل الذکر سمجھ میں آئے، ذکر سمجھ میں آئے تو اہل الذکر سمجھ میں آئے۔ شے مجرد ہو تو آپ تعریف کیا کریں گے؟ شے مجرد ہو تو آپ تعریف کیا کریں گے؟ پھر کوئی شخص ہو جس کو سامنے رکھیں تو اس کی تعریف ہو جائے، اس کی تعریف ہو جائے۔ شجاع کی کیا تعریف ہے؟ شجاع کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیں صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہے، شجاع کی کیا تعریف ہے؟ جب تک کوئی شجاع سامنے نہ ہو شجاع کی تعریف سمجھ میں نہیں آئی۔ جب تک کوئی شجاع سامنے نہ ہو شجاع کی تعریف سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو جلوت میں پوچھو، خلوت میں پوچھو کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا شجاع کون گزرا؟ پوچھو۔ یہ ایک ہی نام ہے جو قلب میں پنہاں ہے، وہ زبان پہ آتا ہے۔
خلاف تو نہیں ہے؟ جب آپ کہیں شجا تو ایک نام زبان پہ آئے، اور جب وہ نام زبان پر آئے تو اس کی شخصیت شجاعت کی تعریف کرتی ہے، اس کی شخصیت شجاعت کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا نا، آپ نے کہا کہ علی شجاع ہے، اس لیے کہ آپ کی عقل و دانش میں شجاعت نکھر کر آئی ذات علی کو دیکھ کر۔ آپ کی عقل و دانش میں شجاعت نکھر کر آئی ذات علی کو دیکھ کر۔ لیکن اگر کوئی علی ہی سے پوچھے کہ شجاع کون، اب کوئی علی ہی سے پوچھے، نہیں ایسے نہیں ہے، اب علی سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے دنیا میں سب سے بڑا شجاع کون؟ دیکھیے آسان نہیں ہے عنایت کے بت کو توڑنا، آسان نہیں ہے زنجیر میں سے رہا ہونا۔ اب جس نے عنایت کے بت کو توڑنا، جس نے زنجیر میں سے رہا ہونا ہے، ایک نگاہ میرے سید و سردار کی جانب، سائل پوچھ رہا ہے کہ یا علی دنیا میں سب سے بڑا شیعہ کون؟ بردستہ کہا وہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ۔ ختمی مرتبت کے جواہر حیات کو سمجھنے چاہیے، کہا وہ میرے بھائی محمد مصطفیٰ۔ سائل نے کہا کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں دیکھی، کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں دیکھی۔ مسکرا کے کہا کتنوں کی عزتیں بچائی علی، ہم بھی تھے۔ شجاع بغیر شخص سامنے کھڑا نہ لا کے کریں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شجاع کی تعریف کیا ہے۔ کہا تیرو تیغو تبرو تلوار کے ساتھ میدان میں اترنا بہادری ہے، اور اخلاق کے ساتھ دلوں کو مسخر کر لینا شجاعت ہے۔ اخلاق کے ساتھ دلوں کو مسخر کر لینا شجاعت ہے۔ اب پتہ چلا شجاع کی شجاعت اس کے اخلاق میں پنہا ہے، شجاع کی شجاعت اس کے اخلاق میں پنہا ہے۔ اب علی نے کیوں کہا سب سے بڑا شجاع میرا بھائی محمد مصطفیٰ؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ اب جو خلق عظیم پر ہو وہ شجاعت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، شجاعت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ تو شجاع کی شجاعت اس کے اخلاق میں پنہا ہے۔ جتنا با اخلاق ہوگا، جتنا با اخلاق ہوگا اتنا شجاع ہوگا، اور جتنا بد اخلاق ہوگا اتنا بزدل ہوگا۔ جتنا با اخلاق ہوگا اتنا شجاع، اور جتنا بد اخلاق ہوگا اتنا بزدل ہوگا۔ اب شاید کسی قلب میں یہ موج سر اٹھا کے کہہ رہی ہو کہ علی شجاع ہیں۔ ہاں علی شجاع ہے، علی کی شجاعت علی کے اخلاق میں پنہا ہے۔ علی کی شجاعت
مغلوب ہونے والا دشمن گستاخی کرے، چہرے پہ تھوک دے، تو علی تلوار کو پھینک دیا۔ علی تلوار کو پھینک دے۔ اب دیکھیں گے شجاعت، علی نے تلوار کو پھینک دیا، ادھر تلوار کو پھینکا، ادھر مغلوب ہونے والا دشمن علی کی بارگاہ میں سوالی ہو گیا کہ یا علی، آپ نے تلوار کو مجھ پہ کھینچ لیا تھا، اب کیا بات آ گئی جو مجھ کو قتل نہیں کرتے؟ مولانا روم نے پورا واقعہ منظوم کیا۔ علی نے مسکرا کے کہا من افتی پائے حق دی قنا، بندہ حقم نہ معمور غنا۔ میں نے تلوار تیری اپنی خاطر نہیں چلائی، میں اپنے قن کا معمور نہیں، اس کی جانب سے معمور ہوں۔ تو مولانا روم نے اتنا تو محفوظ کر دیا کہ علی کی تلوار علی کی مرضی سے نہیں چلتی، خالق کی مرضی سے چلتی ہے۔ میں نے تلوار تیری اپنی مرضی سے نہیں چلائی، میں نے تلوار اس کی مرضی سے چلائی، اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو تجھ کو چھوڑ دیا۔ اور عجیب مقام پر جا کر مثنوی کو، عجیب مقام پر جا کر اس واقعے کو منظوم کرتے ہوئے مولانا روم نے مثنوی کو نتیجہ دیا کہ علی نے قاتل کی جانب، مقتول کی جانب دیکھا، علی نے مقتول کی جانب دیکھا، نگاہ بھر کے مغلوب ہونے والے دشمن کو دیکھا، نگاہ بھر کے مغلوب ہونے والے دشمن کو دیکھا کہ اجتہاد و تحریر رفتہ۔ کل کا جملہ یاد ہے، معصوم مفتی نہیں ہے، معصوم مفتی نہیں ہے، معصوم فتویٰ نہیں دیتا، معصوم حکم دیتا۔ مولانا روم نے کہا اجتہاد و تحریر رفتہ آستین درگان حق دستان۔ مجھے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے آستی کو حق کے دامن سے دھو لیا ہے، یعنی علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ علی نے بتایا مغلوب ہونے والے دشمن کو کہ میرا اقدام اقدام حق ہے، تلوار چلاؤں تو بھی حق، تلوار روکوں تو بھی حق۔ شجاع سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ شخص سامنے نہ آئے، اخلاق سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ شخص سامنے نہ آئے، سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ صاحب علم سامنے نہ آئے، جب تک کہ صاحب علم سامنے نہ ہو۔ ذکر سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اہل الذکر سامنے نہ ہو۔ ذکر سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اہل الذکر سامنے نہ ہو۔ اہل الذکر وہ ہیں، اہل الذکر وہ ہیں جو فتویٰ نہیں دیتے، حکم دیتے۔ اہل الذکر وہ ہیں جو فتویٰ نہیں دیتے، حکم دیتے، جنہیں بادشاہوں نے بٹھایا ہو وہ فتویٰ دیتے زنوں، تخمینوں، رائے و قیاس کی بنیاد پر۔ جنہیں بادشاہوں نے بٹھایا ہو وہ فتویٰ دیتے زنوں، تخمینوں، رائے و قیاس کی بنیاد پر۔ لیکن معصوم
فتویٰ نہیں دیتا، معصوم حکم دیتا ہے، تو جو حکم دیتا ہے وہ اہل الذکر ہے، جو حکم دیتا ہے وہ اہل الذکر ہے۔ تو بادشاہ ملت کو کیسے ساتھ لے کے چلے؟ بادشاہ ملت کو کیسے ساتھ لے کے چلے؟ اس لیے کہ ادھر ملت ساتھ آئی، ادھر ملت ساتھ آئی، ادھر بادشاہت گئی، ادھر ملت ساتھ آئی، ادھر بادشاہت گئی۔ تو یہی سبب ہے باپ کے بعد بیٹا آیا، بیٹے کے بعد پوتا آیا، ایک ایک تسلسل میں 20 آئے، ایک ایک تسلسل میں 20 آئے۔ اور انہوں نے کہا اسلام ہم سے پوچھو، اسلام ہم سے پوچھو، ہم نظام دے رہے ہیں، ہم نظام دے رہے ہیں، لیکن اسلام کی تعریف، اسلام شے مجرد ہے، شے مجرد ہے۔ اگر آپ اس طرح اسلام کی تعریف اخذ کرنے لگے، اگر آپ اس طرح اسلام کی تعریف اخذ کرنے لگے کہ ہم سے پوچھو، تو ایک اسلام قرآن میں، ایک اسلام آپ میں، ایک اسلام قرآن میں، ایک اسلام آپ میں، تو اب خالق کی مرضی کے مقابل جب بندے کی مرضی آئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب خالق کی مرضی کے مقابل میں بندے کی مرضی آئی تو اکائی کا تصور ختم ہو گیا۔ اب جہاں اکائی کا تصور ختم ہو گیا، وہی حیات شرک کی زنجیروں میں اسیر ہو گئی۔ تو بادشاہت کا نعرہ لگا کے کلمہ پڑھنے والے توحید سے جدا ہو کر شرک کے دائرے میں جا رہے ہیں، شرک کے دائرے میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بحث بھی بڑی عجب ہے کہ بادشاہ کے ہمنوا، بادشاہ کے ہمنوا توحید کی بات نہیں کرتے، شرک کی گردان لگاتے۔ بادشاہ کے ہمنوا توحید کی بات نہیں کرتے، شرک کی گردان لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے منزل تنزیل میں، لیکن اسے کلمے کی تعویل نہیں معلوم، بڑی نازک منزل میں داخل ہو گئے۔ وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے منزل تنزیل میں، لیکن اسے کلمے کی منزل تعویل نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، اسلام جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جسے سامنے رکھے تو کہیں یہ ہے اسلام، جسے سامنے رکھے جسے سامنے رکھے تو کہیں یہ ہے اسلام۔ ایمان نہ کوئی دکھا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا، لیکن ایمان کی تعریف کہاں سے لو؟ ایمان کی تعریف کہاں سے لو؟ تو اب تعویل سمجھو گے، اگر تعویل سمجھو گے تنزیل کی گرہ کھل جائے گی۔ بھائی واقعات تو نہیں پڑھتا میں، لیکن خندق سے چلے علی، خندق سے چلے علی، رسول نے تعویل بیان کی ایمان کی۔ کیا کہا؟ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ کیا کہا؟ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے۔ مجلس سوال روکتی نہیں ہے، مجلس سوال قائم کرتی ہے۔ بھائی یہ بادشاہوں کے زیر اثر فرش نہیں بچتا، یہاں سوال رکتا نہیں ہے، یہاں سوال قائم ہوتا ہے کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے۔ دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، حاضر و ناظر
کبھی آئے ابھی یا کبھی جو بادشاہ کے مزاج کے مطابق کلمہ پڑھے وہ کلمے کا پہلا لفظ لا نہیں کہہ سکتا، وہ کلمے کا پہلا لفظ لا نہیں کہہ سکتا، تو اب جسے لا کہنے کی عادت نہ ہو وہ تعویل کیا سمجھے؟ جسے لا کہنے کی عادت نہ ہو وہ تعویل کیا سمجھے؟ اب جانو مدینے سے حسین چلے، کلمہ تو سب پڑھ رہے تھے لیکن ملوکیت کے زیر اثر حسین نے قدم بڑھایا تاکہ کلمے کی تعویل سمجھ میں آ جائے، تو حسین لفظ لا کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس مکالمے کو پہنچا سکتا، حسین لفظ لا کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ بزرگ میرے پہنچ رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہے ہیں، سوال بیعت تنہا حسین سے نہیں تھا، سوال بیعت تنہا حسین سے نہیں تھا، 4 بڑی شخصیتوں کے بیٹے موجود تھے، نام نہیں لوں گا طبیعتیں برہم ہو جاتی ہیں، 4 بڑی شخصیتوں کے بیٹے تھے، 3 نے مختلف راہیں لی، حسین نے قیام کیا، بھائی ان تینوں میں لا کہنے کی قوت نہ تھی، حسین میں لا کہنے کی قوت تھی، بھائی تھے بڑی شخصیتوں کے بیٹے لیکن منزل تنزیل میں تھے، انہیں استحقاق تعویل نہ تھا، استحقاق تعویل حسین کو حاصل تھا، اہل الذکر کی منزل پہ حسین تھے، تو حسین لفظ لا کہہ کے مدینے سے نکلے، اور وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کا دن، عزیزوں میں نے ایک تفسیر دی، وہ دن اور آج کا دن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یا حسین کہنے والے سے سوال بیعت کرے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن کسی میں جرت نہیں کہ وہ یا حسین کہنے والے سے سوال بیعت کرے، وہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں لا کی قوت حاصل ہے، وہ بھی جانتے ہیں یہ منزل تنزیل میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے، یہ منزل تعویل میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، بھئی یہی سبب ہے، شام گفتگو تھی پہنچا اس مقام پر، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ جس میں لا کہنے کی قوت ہو وہ آئینہ اسلام بنتا ہے، جس میں لا کہنے کی قوت ہو وہ آئینہ اسلام بنتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن کوئی ایک شخص ایسا دکھاؤ کہ جسے سامنے رکھے تو کہیں یہ اسلام ہے، جسے سامنے رکھے تو کہیں یہ اسلام ہے، لیکن خواجہ اجمیر نے کہا تھا دیاست حسین،
حسین دین ہے، نہیں حسین دین کی پناہ گاہ ہے، حسین دین کی پناہ گاہ ہے۔ شام کہہ رہا تھا، دیکھیے بڑے صاحب علم وہی ہے جو نجاستوں کو طہارت کے قریب نہ دے۔ خواجہ اجمیر نے بھی کیا لطف پایا تھا، کہا دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید۔ پورے مصرے میں اگر یزید کا نام آیا ہے، نجاست ہے تو کسی پاک کا نام نہیں ہے۔ سردار ندار در دست یزید، اور اس مصرے پر عامر کو اعتراض تھا، اس مصرے پر عامر کو اعتراض تھا، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عامر بھی بادشاہ مزاج ہوتا، عامر بھی بادشاہ مزاج ہوتا۔ یادداشتیں تھی کچھ جو شام تذکرے میں تھی۔ عامر نے پیغام بھیجا، عامر نے پیغام بھیجا ریڈیو پاکستان سے، شام غریباں جو نشر ہوتی تھی لائیو براہ راست، عامر نے پیغام بھیجا کہ تقریر کے دوران خواجہ اجمیر کی ربائی نہ پڑھی جائے۔ دوران تقریر یہ 60 کی دہائی ہے، کہا کہ خواجہ اجمیر کی ربائی نہ پڑھی جائے۔ جواب میں دیکھیے جو کاروباری لوگ ہیں وہ راستہ نکالتے ہیں، لیکن جنہیں کاروبار کی عادت نہ ہو، محبت کے ساتھ محبت کا ساغر لے کے چلیں، وہ راستے نہیں ڈھونڈتے۔ بہت سے مشاہدات سمیٹ کے یہاں بیٹھا ہوں، اور آج کے سینریوں کو دیکھتا ہوں تو طبیعت الجھتی ہے کہ ہمارا کیا شکو تھا اور ہم کہاں کھڑے، ہمارا کیا شکو تھا اور ہم کہاں کھڑے۔ ہم دربار میں نہیں گئے، دربار ہمارے پاس آیا۔ ہم درباروں میں نہیں گئے، دربار ہمارے پاس آیا۔ لیکن آپ نے جواب دیا کہ اگر یہ ربائی نہیں پڑھی جائے گی تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے کہ ریڈیو پاکستان سے تقریر نشر ہو، اس لیے کہ مجلس حسین ذرائع ابلاغ کی محتاج نہیں، ذرائع ابلاغ مجلس حسین کا محتاج ہے۔ اور پھر آپ نے 40 کی مجلس پڑھی تو آپ نے کہا کہ اعتراض اس پہ ہے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ آدھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو آپ کا مکالمہ، آپ نے کہا تھا کہ ملوکیت زدہ ذہن پورا کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن لا الہ کہنا نہیں سیکھا تو الا اللہ تک کیسے جاتا؟ لا الہ کہنا نہیں سیکھا تو الا اللہ تک کیسے جاتا؟ تو حسین چلے اس لیے تھے گھر کو لٹانے کہ کلمہ پڑھنے والا منزل تنزیل میں نہ رہے، منزل تعویل میں سفر کرے۔ تو اس لا الہ کو کہلوانے کے لیے حسین نے 72 لاشیں اٹھائے، اس لا الہ کو کہلوانے کے لیے حسین نے 72 لاشیں اٹھائے۔ سیکھو تو صحیح لا الہ کہنا، سیکھو تو صحیح لا الہ کہنا۔ اور پھر آپ نے کہا تھا، میں نے تو ایک شعر پڑھا، پھر آپ نے کہا تھا کہ زیادہ دن نہیں گزرے جس کے خواب کا نتیجہ یہ ملک ہے، جس کے خواب کا نتیجہ یہ ملک ہے۔ اس نے اپنی شاعری میں 42 مقامات پر لا
عمر سے کہا کہ اقبال جب عصر عاشور کربلا میں مشاہدے کی منزل پر آیا تو اب اس کی حیات کے اندر، اب اس کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، اب اس کی حیات، اس کی زندگی میں انقلاب آیا، اب اس نے خودی کو بلند پایا، نوک سنا پہ سر حسین کو دیکھا، اس نے انسان کی خودی کو بلند پایا، اس کا پورا فلسفہ خودی اسی مقام پر قیام کیے ہوئے، اس نے 42 مرتبہ لا الہ کی تکرار کی۔ تو آپ نے کہا تھا، میرے قبلہ گاہی نے کہا تھا کہ وہ جس کے خواب کا نتیجہ پاکستان ہے، اب اس کے کلام سے جہاں جہاں لا الہ الا اللہ جرات ہے تو نکالو، جرات ہے تو کوئی مفتی فتویٰ لگائے، جرات ہے تو کوئی مفتی فتویٰ لگائے، اس لیے کہ بغیر کربلا تنزیل سے تعویل کا سفر طے نہیں ہوتا، بغیر کربلا تنزیل سے تعویل کا سفر طے نہیں ہوتا۔ اگر حسین بھرا گھر نہ لٹا دے، کلمہ تو پڑھا جاتا، لیکن دنیا کلمہ پڑھ کے لا الہ کہنا نہیں سیکھتی، تو اب جب یا حسین کہتے ہیں تو ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں اس دھمک کے ساتھ کہ دیکھو یہ طبل جنگ ہے، اور یہ جنگ جب تک جاری رہے گی جب تک کلمہ پڑھنے والا لا کہنا نہ سیکھے۔ سمجھ میں آیا مجلس کیا ہے؟ سمجھ میں آیا ماتم کیا ہے؟ اگر یہ مجلس و ماتم نہ ہو، اگر یہ مجلس و ماتم نہ ہو تو کلمہ تو پڑھو گے، بہت احتیاط سے، کلمہ تو پڑھو گے لیکن لا کہنا نہیں سیکھو گے، اور لا کہنا نہیں سیکھا تو ادھر کھڑے رہ جاؤ گے، اور لا کہنا سیکھا تو ادھر آ جاؤ گے۔ کلمہ تو دونوں طرف تھا، لیکن ایک طرف بادشاہ مزاج، ایک طرف بادشاہ مزاج کھڑے تھے جو لا کی نفی کرنا نہیں جانتے تھے، تو جس نے لا کی نفی نہ کی وہ الا اللہ کہہ کے مر گیا، لیکن جس نے لا کی نفی کی وہ الا اللہ کہہ کے زندہ و جاوید ہو گیا۔ تو کلمہ کل بھی سب پڑھ رہے تھے، کلمہ آج بھی سب پڑھ رہے ہیں، مگر خود نے قدم آگے بڑھا کے بتایا یا حسین کہہ کر آگے آیا، اور خود نے سینہ تاریخ پہ لکھا کہ جو یا حسین کہنا سیکھ لے وہ لا کہنا سیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم حسین حسین کی صدا بلند کرتے ہیں کہ یا حسین کہنا سیکھو تاکہ تم لا کہنا سیکھو، اور لا کہنا سیکھو تو کلمہ پڑھ کے تم بھی مرو نہیں، زندہ رہ جاؤ۔ بڑی زحمت دی میں نے، بڑی زحمت دی میں نے، کربلا تنزیل سے تعویل کا سفر، جب تک یہ دفتر کھلا رہے گا تنزیل سے تعویل کی راہیں کھلی رہے گی، تنزیل سے تعویل کی راہیں کھلی رہے گی۔ حسین نے ایک دن منتخب کیا، حسین نے ایک دن منتخب کیا، کوئی ہو تو دکھائے، کوئی ہو تو دکھائے۔ اسلام جب سمجھ میں آئے گا جب حسین سمجھ میں آئے گا،
جب سمجھ میں آئے گا جب حسین سمجھ میں آئے. جسے حسین سمجھ میں نہ آئے وہ دھوکے میں گرفتار رہے, لیکن جسے حسین سمجھ میں آئے وہ دھوکے سے نکل آئے گا. لاکھوں کو حسین سمجھ میں نہیں آیا, وہ دھوکے میں گرفتار رہے. اور کو حسین سمجھ میں آیا وہ دھوکے سے نکل آیا, وہ دھوکے سے نکل آیا. راستے سب کے ایک ہیں, راستے سب کے ایک ہیں. میں اتحاد کا قائل, لیکن دعوت عام ہے. راستے سب کے ایک ہیں, لیکن سنو منزل اسے ملے گی جو دیکھ بھال کے چلے گا. منزل اسے ملے گی جو دیکھ بھال کے چلے گا. سن 61 ہجری میں بھی راستے سب کے ایک تھے, لیکن منزل اسے ملی جو دیکھ بھال کے چلے, جو دیکھ بھال کے چلے. گفتگو کو جہاں ٹھہرا رہا, آنے والی شب میں یہیں سے آگے بڑھیں. راہ خطا پہ ہر بھی تھا اور ہرملا بھی تھا. راہ خطا پہ ہر بھی تھا اور ہرملا بھی تھا. منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال. منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال. مجلسیں دیکھ بھال کا راستہ, مجلسیں دیکھ بھال کا راستہ. جو دیکھ بھال کے چلا وہ منزل تک پہنچے, وہ منزل تک پہنچے. دروازے آج بھی سب کے لیے کھلے ہیں. مساجد پہ پہرادار کھڑے ہیں. میں نے کہا مستعار لے کے دوبارہ ہدیہ کر رہا ہوں. مساجد کے دروازوں پر پہرےدار کھڑے ہیں. مساجد تقسیم ہو گئی, مساجد تقسیم ہو گئی. فرقوں میں, مسالک میں, نظریات میں. جو توحید کا گھر تھے, جو توحید کے گھر تھے, آپ نے انہیں ہی منقسم کر دیا. آپ نے انہیں ہی منقسم کر دیا. کوئی مسجد بتاؤ جو اللہ کا گھر ہو, وہ کہتا ہے میری ہے, وہ کہتا ہے میری ہے, وہ کہتا ہے میری ہے. کہاں کلمہ پڑھنے والا اللہ کا گھر ڈھونڈے, کہاں کلمہ پڑھنے والا اللہ کا گھر ڈھونڈے. اور پھر ہر مسجد کے باہر پہرےدار کھڑا جو آنے والے سے پوچھتا ہے فرقہ کیا ہے, مسلک کیا ہے, تمہارا نظریہ کس سے بندھا ہوا ہے, کس سے بندھا ہوا. اب بھی تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کے مساجد کے ساتھ امام بارگاہیں کیوں بناتے ہو. اب بھی تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مساجد کے ساتھ امام بارگاہیں کیوں بناتے ہو. مسجد میں غیر مسلم آ جائے قیامت ہو جائے گی, قیامت ہو جائے گی. احتجاج ہوگا, شہر بند ہو جائے گا. مجھ سے اب بھی پوچھ رہے ہو کہ مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہیں کیوں بناتے ہو. مساجد کے ساتھ امام بارگاہیں اس لیے بناتے ہیں کہ امام بارگاہ کے دروازے پہ چوکیدار نہیں کھڑا ہے. وہ آنے والے سے نہ فرقہ پوچھ رہا ہے, نہ مسلک پوچھ رہا ہے, نہ نظریہ پوچھ رہا ہے, نہ مذہب پوچھ رہا ہے. جو چاہے وہ آئے, جس میں طلب ہو وہ آئے, جس میں طلب ہو وہ آئے. امام بارگاہوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. امام بارگاہوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ہر عہد میں جتنا تسلسل ہے بادشاہوں کا, جتنا تسلسل ہے بادشاہوں کا, ہر عہد میں انہیں مساجد سے خطرہ نہیں رہا, انہیں امام بارگاہوں سے خطرہ رہا.
مجلسیں سب کے لیے ہیں، مجلسیں سب کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہاں وفا کو سمجھتے ہیں تو سامنے وفادار پیش نگاہ ہے۔ یہاں وفا کو سمجھتے ہیں تو وفادار پیش نگاہ ہے۔ لفظ جا کر جہاں انطباق پا جائے، لفظ جا کر جہاں انطباق پا جائے، پھر اس ذات کا کیا کہنا، پھر اس ذات کا کیا کہنا۔ ادھر میں نے کہا وفادار، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون آیا دل و دماغ؟ کون آیا دل و دماغ؟ ایک ہی نام، ایک ہی نام، علمدار حمزہ بھی ہے، علمدار حمزہ بھی ہے، علمدار جعفر طیار بھی ہے، علمدار علی ابن ابی طالب بھی ہے۔ لیکن یہ لفظ علمدار جب آئے گا، لفظ علمدار جب آئے گا تو ایک ہی نام زبان پہ آئے گا، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار۔ ڈوبتا ہوا دل ہو، ڈوبتا ہوا دل ہو، اور ایک مرتبہ کہہ کے دیکھو عباس، ایک دفعہ کہہ کے دیکھو عباس، ڈوبتا ہوا دل ابھر جائے، ڈوبتا ہوا دل ابھر جائے۔ ایک فہرست ہے، ایک فہرست ہے، کتنے مناصب ہیں جسے لے کے عباس کربلا میں کھڑے ہیں، جسے لے کے ابو الفضل عباس کربلا میں کھڑے ہیں۔ میرے عزیز، قافلے کا نگہباں عباس ہے، قافلے کا نگہباں عباس نہیں، حسین کے لشکر کا منتظم عباس، حسین کے لشکر کا منتظم عباس نہیں، حسین کسی کو خط لکھوائیں کا بلاؤ عباس کو، کاتب عباس، کاتب عباس، وفادار عباس، علمدار عباس، بیویوں کا آسرا عباس، بیویوں کا آسرا عباس، بچوں کا سہارا عباس، نہیں سکینہ بی بی کا سقا عباس، سکینہ بی بی کا سقا عباس۔ کتنے مناصب لے کے، کتنے مناصب لے کے کربلا میں کھڑا ہے، اور کتنا مقام ضبط ہے عباس کے پاس، کتنی منزلت ضبط ہے عباس کے پاس، کہ اگر لشکر آئے آدھا کے اور کہیں کہ خیمہ ترائی سے ہٹاؤ، خیمہ ترائی سے ہٹاؤ، تو ایک مرتبہ تلوار کو میان سے باہر نکالا، زمین پر ایک خط کھینچے، کسی میں جرت ہو تو ادھر آئے، کسی میں جرت ہو تو ادھر آئے، جلال کا یہ عالم، جلال کا یہ عالم۔ حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہ بھائی حکم یہی ہے، حکم یہی ہے، سر تسلیم خم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔
یاد رکھیں گے 2 مصرے پیش نگاہ ہیں. عباس کے جلال کو روکا حسین. عباس کے جلال کو روکا حسین. شعلہ مزاج تھا اسے شبنم بنا. شعلہ مزاج تھا اسے شبنم بنا. لیکن کوئی قلب عباس سے تو پوچھے کہ کل جنہیں گودیوں میں کھلایا تھا آج حسین کے ساتھ ان کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. آج حسین کے ساتھ ان کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. اونو محمد کے سرحانے آئے. اونو محمد کے سرحانے آئے. بڑے بھائی کا تو دم نکل چکا تھا, چھوٹے میں دم باقی تھا. آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا منہ ذرا قریب آئی. عباس چھوٹے شہزادے کے قریب آئے. لہو بھرا ہاتھ شہزادے نے عباس کے سر پہ رکھ دیا اور عباس کے سر پہ رکھ کے کہا امو اماں سے سفارش کر دیجئے. اماں سے سفارش کر دیجئے. امو آپ کے سر کی قسم فرات تک گئے ضرور تھے مگر پانی کو نگاہ بھر کے نہیں دے. کو نگاہ بھر کے نہیں دے. ایک لاشا حسین نے اٹھایا, ایک لاشا عباس نے اٹھایا, ایک لاشا عباس نے اٹھایا. لیکن تنہا ایک لاشا ایسا, تنہا ایک لاشا ایسا کہ جہاں حسین چلے, جہاں حسین چلے اور ہمراہی ساتھ جانے کو آمادہ ہوئے تو حسین نے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور ہاتھوں کو پھیلا کے کہا کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے. سنیں گے کہا کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے. اب کوئی پوچھے عباس کے قلب سے, اب کوئی پوچھے عباس کے قلب سے, اس لیے کہ ابھی عباس کے بھائیوں کے لاشیں آئے. حسین نے کہا نہیں بھائی ہم لائیں گے لاشیں. عباس کے بیٹے کا ہم لائیں گے. لیکن جب چلے تو کہا کوئی ہمارے ہمراہ نہیں جائے گا. ہم علی اکبر کا لاشا تنہا اٹھا کے لائیں. ہم علی اکبر کا لاشا تنہا اٹھا کے لائیں. اور چلے حسین ابن علی, چلے حسین ابن علی. دن ہی کتنے رہ گئے, کچھ تو زہرا کو پرسا دے. چلے حسین ابن علی, قدم جمع جمع کے چلے, قدم جمع جمع کے چلے. اب تک جب میدان میں گئے تو سواری پہ سوار ہو کے گئے, لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے چلے تو پیادہ چلے, پیدل چلے, قدم جمع جمع کے چلے. اور علی اکبر نے بعد حسین علی اکبر نے وہ جنگ لڑی ہے, وہ جنگ لڑی ہے کہ تاریخ نے اس جنگ کو محفوظ کیا. فوجیں بکھر گئی تھی, فوجیں بکھر گئی تھی. اور جب حسین کو پیادہ آتے ہوئے دیکھا تو بکھری ہوئی فوجیں سمٹی, بکھری ہوئی فوجیں سمٹی. اور اب یہ سرگوشی چلی کہ سب مل کر حسین پہ حملہ کر دو, سب مل کر حسین پہ حملہ کر دو, موقع غنیمت ہے. حسین پہ پیادہ آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ آگے بڑھا, ہمارے ساتھ آگے بڑھا. کہ نہیں نہیں کوئی آگے نہیں بڑھے گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنے شجاع, میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنے شجاع. سن لیجیے, اب سن لیجیے کیا جلالت کا عالم تھا حسین ابن علی. گڑیا جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانے جا رہے ہیں, لیکن جب پیشے نگاہ علی اکبر کو پایا تو حسین خاک نینوا پہ گر گئے. اور اب ایسے چلے
سوال کیا علی اکبر سے، اس لیے کچھ دیر پہلے علی اکبر جب میدان سے واپس آئے تو علی اکبر نے کہا تھا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو آپ دیکھتے فوج آدھا میں کوئی باقی نہ بچے۔ امام نے رخسار پہ رخسار رکھا اور رخسار پہ رخسار رکھ کر کہا علی اکبر بیٹا اب پیاس تو نہیں ستاتی، بڑا امتحان ہے، بیٹا کچھ مانگے اور باپ نہ دے سکے، اور بھئی پانی کی حقیقت کیا ہے؟ شہزادہ پانی مانگے، کہا علی اکبر اب پیاس تو نہیں ستاتی۔ علی اکبر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بابا دادا آئے، بابا دادا آئے، کوثر کا جام ساتھ لائے، کوثر کا جام ساتھ لائے۔ جھکے اور جھکے کہا علی اکبر دادا کو ہمارا سلام پیش کرو، دادا کو ہمارا سلام پیش کرو، اور دادا سے کہو کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں، دادا سے کہو کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو تھی کہ کانوں میں آواز آئی میں آ گئی بیٹا، میں آ گئی بیٹا۔ حسین ابن علی یکدم اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا زینب خیمے میں لوٹ جاؤ، زینب خیمے میں لوٹ جاؤ، ہم علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائیں گے، ہم علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائیں گے۔ ایک منزل اور دوسری منزل جب عباس خیمہ ثانیہ زہرا سے چلے، جب عباس خیمہ ثانیہ زہرا سے چلے، مقاتل نے لکھا ایک خیمے کا نہیں، ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا تھا، ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا تھا۔ صحرا میں ایک آواز گونج رہی تھی عباس عباس عباس، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ببرا ہوا شیر آ رہا کہ شیر کی آمد ہے، کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا۔ علمدار میدان میں آیا، علمدار میدان میں آیا، نہیں روح امامت میدان میں آئی، روح امامت میدان میں آئی۔ اب ترائی پہ صفحے جڑ گئے، آنکھوں آنکھوں میں گفتگو تھی، علمدار ترائی تک نہ آ سکے، علمدار ترائی تک نہ آ سکے۔ کہہ چکے حسین، کہہ چکے حسین عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں، عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں، امکان میں ہو تو مشق سکینہ کو پانی سے بھر دینا۔ دیکھیے میں نے لفظ کہا، اگر کہتے کہ پانی لے آنا تو یہ بات مزاج عباس کے خلاف تھی۔ حسین نے کہا امکان میں ہو تو مشق سکینہ کو پانی سے بھر دینا۔ عباس نے ایک مرتبہ ترائی پہ نگاہ کی اور نگاہیں چار کر کے کہا، استاد قمر جلال ہی مرو، نگاہیں چار کر کے کہا پانی پہ فخر کرتے ہو تم، بات بات پانی پہ فخر کرتے ہو تم، بات بات میں مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، دل دہل گئے، دل دہل گئے، بدن کانپ گئے، ہاتھوں میں لرزہ تھا، اور ایسے میں آگے بڑھتے چلے۔ ڈاکٹر یاور عباس مرحوم یاد آئے، سر کو پٹک پٹک کے ہر ایک موج رہ گئی، سر کو پٹک پٹک کے ہر ایک موج رہ گئی، زیغم نے نہر چھید لی سب موج رہ گئی، زیغم نے نہر چھید لی سب فوج رہ گئی۔ گھوڑا ترائی میں تھا، علمدار ترائی میں تھا، مشق سکینہ کو پانی سے بھرا، ترائی سے باہر آئے، لوہے کی زین سے ہاتھوں کو پہنچا، لوہے کی زین سے ہاتھوں کو پہنچا، دست دعا دراز کی، دست دعا دراز کی۔ مجھے نہیں معلوم کیا دعا تھی، علماء کہتے ہیں یہ دعا کی پروردگار اتنی قوت دے کہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچا۔ مصطفیٰ زینی مرحوم نے عجب
تخیل منظوم کیا کہ ساحل پہ کھڑے ہو کے خلاصہ کرب و بلا رقم کر دیا کہ خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے مرنا نہیں آتا، خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے مرنا نہیں آتا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا. مجھے نہیں معلوم کیا دعا کی، لیکن قبلہ حضرت حسن زیدی پر ہوں، قبلہ حضرت حسن زیدی پر ہوں. کہا دست دعا دراز کر کے کہا پروردگار تو نے مجھے شہنشاہ وفا بنا دیا، پروردگار تو نے مجھے شہنشاہ وفا بنا دیا. بغیر آقا کے یہ ہاتھ پانی میں ڈوب گئے، اب جو آقا کا سامنا ہو تو یہ ہاتھ سلامت نہ رہے، سلامت نہ رہے. پشت فرس پہ علمدار بلند ہوا، علمدار کیا بلند ہوا، لشکر کا نشان بلند ہوا. سہن خیمہ سے علی کی بیٹی نے نگاہ کی اور پکار کے کہا بھائی تیرے نشان میں کیا جلالت ہے، بھائی تیرے نشان میں کیا حیبت ہے. حسین ابن علی کہنے لگے بہن دعا کرو یہ جلالت باقی رہے، یہ حیبت باقی رہے. بہن بھائی میں گفتگو تھی، ایک مرتبہ آواز آئی بھائی بھائی علم خیمے کی جانب پڑ رہا. کہاں بہن ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ایک مقام آیا، ستون خیمہ پہ ہاتھ مار کے کہا بھائی تیرا نشان کبھی داہنے جھک رہا کبھی بائیں جھک رہا. حسین ابن علی اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، کہا بہن دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، بہن دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، مگر کیا کرے برابر کا بھائی پشت فرس سے خاک نینوا پر آ گیا، برابر کا بھائی پشت فرس سے خاک نینوا پر آ گیا. حسین کمر کو تھام کے چلے، مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے. اللہ انت ورطائنی وقلت حیلتی. عباس میں بے سہارا ہو گیا، عباس میں تنہا رہ گیا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. سرحانے پہنچے دیکھا بے دس شیر دریا پہ قبضہ کر کے سو رہا. آگے بڑھے آگے بڑھے، سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا. عباس نے سر کو ہٹا لیا، شفقت سے ہاتھ پیشانی پہ رکھا. کہنے لگے بھائی آنے میں دیر ہو گئی، بھائی آنے میں دیر ہو گئی. ناراض معلوم دیتا، ناراض معلوم دیتا. کڑکڑاتی ہوئی زبان سے کہا آقا غلام سے تقصیر ہو گئی، آقا غلام سے تقصیر ہو گئی. آپ کی تعظیم کو کھڑا نہ ہو سکا، آپ کی تعظیم کو کھڑا نہ ہو سکا. کہا عباس یہ وقت تعظیم نہیں ہے، عباس یہ وقت تعظیم نہیں ہے. سر کو زانوں پہ لیا، کہا بھائی کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. اب بھائی نے بھائی سے گفتگو کی، کہا بھائی کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. آہستہ سے کہا آقا غلام ہوں، آقا غلام ہوں. غلام کی 3 حاجتیں ہیں. کہو میرے شیر کیا بات ہے. کہا آقا جب دنیا میں آیا آپ کے رخ انور کی زیارت کی، لیکن آقا ایک آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ میں لہو بھرا ہے. امام نے ابا کے دامن سے لہو کو صاف کیا، چہرہ امامت کی زیارت کی. امام نے کہا کہو میرے شیر کیا بات ہے. کہنے لگے آقا دوسری حاجت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمہ گاہ میں نہ لے. مجھے سکینہ بی بی سے بڑی شرمندگی ہے، مجھے سکینہ بی بی سے بڑی شرمندگی ہے. امام نے کہا کہو میرے شیر کیا بات ہے. تو کہنے لگے آقا تیسری حاجت یہ ہے کہ جب زین العبا میرا مزار بنائے تو بس اتنا لکھ دیں یہ پیاسوں کے سکے کی قبر ہے، پیاسوں کا سکا پیاسا ہی مرا. اتنا کہتے ابو الفضل عباس رکے. اب امام نے جھکتے ہوئے دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا اور آہستہ آہستہ کہا عباس
آقا حکم کیجئے، ابھی غلام میں دم باقی ہے، ابھی غلام میں دم باقی ہے۔ تو کہنے لگے عباس ساری زندگی آقا کا ہے، ساری زندگی آقا کا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، روایت ختم ہے۔ بڑا امتحان تھا ابوالفضل عباس کا، جب نہیں نجف کی جانب رخ کر کے کہا دادا بابا تیرا شیر منزل امتحان میں آ گیا، بابا تیرا شیر منزل امتحان میں آ گیا، بابا زمانے کے امام کا حکم ہے، آہستہ سے بھائی کہا، دم نکل گیا عباس کا، دم نکل گیا عباس کا۔ حسین نے علم کو اٹھایا، مشق سکینہ کو علم سے منسلک کیا، سرہانے کھڑے ہو کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مشق علم سے ایسے منسلک کر دی جیسے پیاسی بھتیجی، جیسے پیاسی بھتیجی چچا کے سینے پہ سر رکھے سو رہی ہو، جیسے پیاسی بھتیجی چچا کے سینے پہ سر رکھے سو رہی ہو۔ اب حسین چلے خیمے کی جانب، اب حسین چلے خیمے کی جانب، سکینہ کی نگاہیں تلاش میں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ بی بی کی نگاہوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، آواز دی بچوں آؤ علم آ رہا ہے، بچوں آؤ علم آ رہا ہے۔ میرے چچا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں، جو جو علم قریب آیا علاتش کا شور مدھم ہوتا چلا گیا، علاتش کا شور تھمتا چلا گیا، اور جب علم قریب پہنچا تو سکینہ